ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ اس وقت ہم کیماڑی پہ ہیں اور یہاں سے ہم جا رہے ہیں منوڑا، اور وہاں پر سبحان اللہ ایک بہت ہی عظیم ولی حضرت یوسف شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دیں گے۔ اور ایکچوئل ہمارا آج جو جدول ہے وہ چونکہ جمعرات ہے تو ہر جمعرات اجتماع ہوتا ہے، تو آج ہمارا اجتماع جو ہے وہ بھٹ جزیرے پر ہے۔ یہ ایک اور آئی لینڈ ہے، کراچی کے ارد گرد کئی آئی لینڈ ہیں، کئی جزیرے ہیں، ایسے منوڑا ہے، ایسے بھٹ ہے، ایسے بھابا بھی ہے۔ تو آج بھٹ جزیرے پر انشاءاللہ حسینی مسجد میں ہفتہ وار اجتماع ہے۔ آج ہماری گڑیا بھی ہمارے ساتھ آئی ہیں، تو بہرحال انشاءاللہ آج سمندر کو بھی اللہ نے چاہا تو درود پاک کا گواہ کریں گے اور اپنے کلمہ پاک کا گواہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ اجتماع میں جائیں گے۔ تو ہماری نیت ہے کہ مغرب کی نماز انشاءاللہ منوڑا میں ادا کریں اور عشاء کی نماز انشاءاللہ ہم بھٹ جزیرے پر ادا کریں گے۔ تو پھر رات اجتماع بھی ہوگا اور اجتماع کے بعد ملاقات بھی ہوگی، تو جو انشاءاللہ اسلام میں وہاں ہوں گے ان سب سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ملاقات بھی کریں گے۔ یہ سمندر بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ناظرین، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت، اور پھر پاکستان کو بالخصوص شہر کراچی کو یہ نعمت حاصل ہے۔ دنیا کے کئی ملک ہیں جن کے پاس سمندر نہیں ہے، الحمدللہ ہمارے ملک کو یہ سمندر میسر ہے، اور جن جزیروں پر ہم جا رہے ہیں وہاں کی اکثر آبادی جو ہے وہ مچھلی پکڑتے ہیں، ماہی گیر ہیں، تو یہ سمندر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سارا معاملہ ہوتا ہے نا۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالقہ سا بھر دو، میں فقیر ہوں تمہارا۔ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ غوث اعظم امام متقی ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے رب کریم حضرت یوسف شاہ غازی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ پاک کراچی کے جتنے جزیروں پر اولیاء کرام موجود ہیں ان سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ہم گناہ گاروں کی اس پاک دربار پر حاضری کو قبول فرما۔ مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں، اسی محال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ رات کا وقت ہے اور ہم منوڑا کی جیٹی پر ہیں، اور اسی جیٹی پر آج سے میرا خیال ہے تقریباً 35 سال پرانا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میری عمر بھی اس وقت چھوٹی سی تھی، اور ہوا یہ کہ امیر اہل سنت کے ساتھ ہم منوڑا آئے تھے، اور منوڑا پہ امیر اہل سنت کا بیان تھا، اور اس زمانے میں دعوت اسلامی بالکل اوائل میں تھی،
ایسا نہیں تھا کہ آج تو ہمارے لیے گاڑیاں تیار ہے اور کھانا بھی تیار ہے، لانچیں بھی تیار ہے. یہ میرے پیر صاحب نے کیسے کام کیا، دعوت اسلامی کیسے پہنچائی کہ ہمیں یاد ہے کہ ہم ٹاور سے پہلے شہید مسجد سے ٹاور پیدل گئے، ٹاور سے ہم بس میں بیٹھے اور بس میں امیر علیہ السلام ہم کیماڑی اترے، کیماڑی سے نارمل لانچ میں ہم منوڑا آئے. یہاں کسی مسجد میں بیان تھا، بیان میں بھی بہت زیادہ لوگ نہیں تھے. جب بیان سے فارغ ہوئے، ملاقات وغیرہ سے فارغ ہوئے، تو جب ہم جے ٹی پہ آئے نا تو جے ٹی پہ کوئی لانچ نہیں تھی، رات دیر ہو چکی تھی. تو اس جے ٹی پہ یا اسی طرح کی کوئی جے ٹی تھی، یہاں پر بیٹھ کر اب نعت خوانی شروع ہو گئی. میرا خیال ہے 15-20 لوگ تھے اور نعت شریف چل رہی تھی. اور جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید وہ والا کلام پڑھا جا رہا تھا، آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار نبی جی، اللہ 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 لا الہ الا. ابھی نعت شریف چل رہی ہے، آواز نعت کی بلند ہو رہی ہے، تو دور سے ایک کوئی چھوٹی سی کشتی جس کا چھوٹا سا بلب جل رہا تھا وہ قریب آئی. اس کو لگا کچھ لوگ بیٹھے ہیں، رات کافی ہو گئی تھی. تو انہوں نے پوچھا آپ کیوں بیٹھے؟ تو ہم نے کہا ہمیں کیماڑی جانا ہے، ہمارے لیے کوئی کشتی نہیں ہے. تو پھر امیر اہل سنت اور جو چند ہم لوگ تھے ہم اس کشتی میں بیٹھے، اس نے بیچارے نے ہمیں کیماڑی چھوڑ دیا. کیماڑی پہنچے تو وہاں بسیں بند ہو چکی تھی. تو کیماڑی سے شہید مسجد خارا در تک ہم سب پیدل گئے. تو یہ امیر اہل سنت کی قربانیاں ہیں. آج دعوت اسلامی والے جہاں جاتے ہیں لوگ پلکیں بچھاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے پیر و مرشد کھا کر مشکلیں اٹھا کر اس طرح کوششیں کر کے دعوت اسلامی کو پھیلایا ہے. اللہ ہمارے پیر و مرشد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کے لگائے ہوئے گلشن دعوت اسلامی کے لیے ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ مجریہا مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. کلمہ طیبہ کے بہت فضائل ہیں. یاد رہے یہ افضل ترین ذکر بھی ہے، بہترین وظیفہ بھی ہے. یہی کلمہ پڑھ کر غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے. یہی مبارک کلمہ سچے دل سے پڑھنے کی برکت سے غیر مسلم کے سب گناہ دھل جاتے ہیں اور وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے. حلیت الاولیاء میں ہے، دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس اے لوگوں میری ہی عبادت کرو. تم میں سے جو کوئی میری بارگاہ میں سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی کے ساتھ آئے گا وہ میری پناہ میں داخل ہوگا، اور جو میری پناہ میں داخل ہوا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے.